اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے زکوٰۃ بھی ایک اہم رکن ہے، اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے بیشتر مقامات پر ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ قرینتان، یہ 2 سہیلیاں ہیں۔ اب جہاں قرآن پاک میں دیکھیں گے نماز کا ذکر ساتھ زکوٰۃ کا ذکر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ رمضان شریف کے روزے کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ہر نیکی کی جزا فرشتے اس کی مطابق دیتے ہیں، میں روزے کی جزا خود بن جاتا ہوں۔ روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے، مگر قرآن و سنت میں بڑے 2 ٹوک الفاظ میں رمضان شریف کے روزہ چھوڑنے پر وعید نہیں ہے، اور اس طرح کے قرائن موجود ہیں کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے والا گناہگار ہوگا، مگر باقاعدہ طور پر وعید قرآن پاک کی آیت میں وہ نہیں ہے۔ وعید یعنی سزا ہو، نماز اگر کوئی بندہ نہ پڑھے تو سورہ مدثر میں فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں لے جایا جانے لگے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں جہنم میں ڈالا جانے لگا، تو وہ خود بول کے کہیں گے کہ لم ناکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ وعید ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو بندہ نماز نہ پڑھے تو وہ فرمایا اس کا ٹھکانہ قبر میں اور حشر میں فرمایا کہ حامان، شداد، فرعون اور نمرود کے ساتھ ہو، بڑے کفار جو تاریخ کے ہیں ان کے ساتھ۔ فرمایا کہ جو پڑھے گا نماز اس کی قبر کے لیے روشنی بن جائے گی اور آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے گی۔ تو یہ وعید اس کو کہتے ہیں کہ کسی قرآنی دینی حکم پر اگر کوئی آدمی عدم توجہ کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے اور اس کی ادائیگی میں غفلت سے کام لیتا ہے تو اس پر جو سزا سنائی جاتی ہے اس کو وعید کہتے ہیں۔ تو روزہ کتنی اہم عبادت ہے مگر قرآن میں وعید نہیں ہے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ 2 ایسی عبادات ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے وعید بیان کی گئی اور انعام بھی بیان کیے گئے۔ انعام اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن فلاح پا گئے۔ کون سے مومن؟ جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن فلاح پا گئے جو لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بچتے ہیں۔ اور اس صدی کا سب سے بڑا فضول کام کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے؟ ہاں، موبائل اور نیٹ کا بے جا استعمال، یہ سب سے بڑا فضول کام ہے۔ مگر یہ ہے کہ جو کرتے ہیں اس کا صحیح استعمال تو اس کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ اس پہ بندہ قرآن بھی پڑھ رہا ہو تو لگتا ہے کہ یہ کوئی چیریٹی کر رہا ہوگا، اس قدر یہ بدنام ہو گئے۔ تو یہ فضول، اس کے علاوہ ادھر کھڑے ہو گئے ادھر کھڑے ہو گئے، گھر میں بس بیجا ٹی وی دیکھتے، ٹائم ضائع کر۔ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میں اللہ کی گرفت میں ہوں یا اللہ کی رحمت میں ہوں، وہ اپنے اوقات پر نظر ڈال لے۔ اگر اس کے اوقات مثبت کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں تو وہ بندہ سمجھے کہ مجھ پہ میرا اللہ راضی ہے، اور اگر اس کے اوقات اور معمولات بیکار اور لغویات اور فضولیات میں بسر ہو رہے ہیں تو بندہ سمجھ لے کہ میں اللہ کی گرفت میں ہوں۔ یہ پکی بات ہے۔ تو اس لیے اپنے اوقات کو مثبت بنائیں
اور مثبت کاموں میں لگائیں، نماز اور کچھ نہیں ہے کرنے کو تو قرآن لے کے بیٹھ جائیں، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، اور یہ بھی نہیں کرنا تو مثبت پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں. اپنے بے شک فیملی کے لیے سوچیں، اپنے محلے کے لیے سوچیں، حضور کی امت کے لیے سوچیں، پازیٹیو سوچنا شروع کریں. تو یہ بھی ایک کام ہے. تو قرآن پاک میں نے عرض کیا کہ نماز پر بھی وعید ہے اور زکوٰۃ پر بھی وعید ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، جو نماز نہیں پڑھیں گے، باقاعدہ وعید ہے. انعامات بھی بیان فرمائے. زکوٰۃ کے لیے کیا ہے کہ حضور اللہ رب العالمین کے ارشاد گرامی ہے سورہ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. فرمایا وہ لوگ جن کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے ہیں، سونے اور چاندی انہوں نے جمع کر رکھا ہوا ہے، فرمایا پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک قسم کے عذاب کی بشارت ہے، ان کے لیے یہ وعید. اور فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. اچھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، باقاعدہ اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ ان کو قیامت والے دن جہنم میں پھینکا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم. اور کہا کہ اس میں پھر ان کے چہروں کو جلایا جائے گا، تپتی ہوئی آگ سے چہروں کو جلایا جائے گا. اور پھر میں ظہورہم، اور ان کے پہلوؤں کو جلایا جائے گا، ان کے آگے اور پیچھے کو جلایا جائے گا، اور دردناک عذاب دے کر پھر انہیں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ تیرا خزانہ جس کو تو سنبھال کر رکھتا تھا. اور اس کا مال فرمایا کہ اس پر اژدہے بن کے چھوڑ دیا جائے گا. مال اتنا بڑا اژدہا بن کے آپ کے سینے پہ بیٹھ جائے گا. اور اگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ زمین کو ڈنگ مارے تو ساری زمین کا رنگ تبدیل ہو جائے اس کی زہر سے، تو اس کو وہ زہر مارے گا. اور پھر ساتھ مارے گا اور ساتھ یہ کہے گا کہ میں ہوں وہ تیرا مال جسے سنبھال کے رکھتا تھا، میں ہوں وہ تیرا مال جس سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا. زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ ذرا غور کریں. اس کا لغوی معنی ہے پاک کرنا. گویا کوئی چیز گندی ہو جائے، آلودہ ہو جائے، علائشوں میں اٹ جائے تو اسے پاک کیا جاتا ہے. کپڑا میلا ہو جائے اسے صاف کیا جاتا ہے. گھر میں الماریاں، گھر کا فرنیچر سامان خراب ہو جائے اسے صاف کیا جاتا ہے. اسی طرح مال بھی خراب ہوتا ہے، طرح طرح کی خرابیاں ہیں. تو اس مال کی پاکیزگی کے لیے یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے. زکوٰۃ مال کو تمام علائشوں سے، ظاہری باطنی روحانی سے پاک کر دیتا ہے، اور وہ جب پاک ہوتا ہے اس میں برکات نصیب ہوتی ہیں. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما ناقصتم من مال. اور ایک روایت میں کہ حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں آتی. ان 1400 سالوں میں کوئی ایک مثال نہیں دی جا سکتی کہ کسی آدمی نے زکوٰۃ ادا کی تو وہ غریب ہو گیا، یا زکوٰۃ ادا کرتا تھا تو غریب ہو گیا. جبکہ سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں. اللہ نے انہیں ککھ پتی سے لکھ پتی، کروڑ پتی کیا، اور جب زکوٰۃ کے حوالے سے انہوں نے بے احتیاطی بدلی تو دوبارہ پھر ککھ پتی بن گئے، پھر ان کو اللہ پاک وہیں زیرو پہ لے آئے. تو مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بہت ضروری ہے. اور حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا اللہم اعط منفقا خلفا. فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، یا اللہ اس کے مال میں نقصان نہ دینا. سرکار دو عالم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے. فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ. فرمایا کہ ایک جگہ میں فرمایا حسنوا اموالکم بالصدقہ. فرمایا کہ اپنے مالوں کو صدقہ کے ساتھ مستحسن کرو، حسین کرو، ان کو باعث برکت بناؤ. تو اس لیے جن لوگوں کو اللہ پاک نے مال دیا ہے
زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی فرضیت کا احساس رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور اپنے تھی زکوٰۃ ادا کر بھی رہے ہوتے ہیں مگر ہو نہیں رہی ہوتی. مثلا وہ یہ سمجھتے ہیں میں نے اس کو بھی اتنے دے دیے تھے, اپنے ہمسائے کو بھی دے دیے تھے, میں تو رشتہ داروں کو بھی دیتا ہوں, میں تو مدرسے کو بھی دیتا ہوں, میں تو جناب ادھر ہاسپٹل بھی کسی رفاہی ادارے کو بھی دیتا ہوں, تو سارا سال جناب خرچ تو کرتا رہتا ہوں, تو میری تو یہ زکوٰۃ کی نیت ہے. زکوٰۃ جس طرح فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ کے مال کا مکمل حساب لگانا اور اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا یہ فریضہ ہے. ایک آدمی کی زکوٰۃ بنی 4 لاکھ روپیہ بالفرض, 4,120,000 روپے, اس نے 4,100,000 روپیہ ادا کر دیا اور 20 روپے ادا نہیں کیے تو جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے. ہاں, مواخذے کے لیے یہی کافی ہے. لہذا 4,120,000 روپے پلس کچھ پیسے بھی بنتے ہیں تو وہ ادا کرنا ضروری ہے. حضور میں وہ مال ہلاک ہو گیا کہ جس کی زکوٰۃ دی جائے اور پھر اس میں کوئی زکوٰۃ کا حصہ شامل رہ جائے. مکمل طور پر زکوٰۃ کا ایک ایک پائی نکال کے کسی جو مصرف ہیں وہاں پہ. اچھا یہ مصرف, اب دیکھیں باپ دادے سے بعض اوقات لوگ زکوٰۃ دے رہے ہوتے, 8 مصارف زکوٰۃ ہیں, یہ نہیں یاد, صرف اونلی 8 مصارف زکوٰۃ. یہ نہیں ہے کہ جہاں چاہیں اور جناب آپ دیتے پھریں, نہیں, باقاعدہ کرائٹیریا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ 8 مصارف ہیں, یہی سورہ توبہ میں بیان کیے گئے کہ آپ انہی کو دیں. یتیم ہے, مسکین ہے, مسافر ہے, مقروض ہے اور وابن السبیل ہے, عاملین زکوٰۃ ہیں. تو یہ 8 مصارف ہیں, آپ صرف انہی کو دے سکتے ہیں. اب سارے شہر کے مدرسوں کو اور ہاسپٹلز کو دے دیں اور اگر طریقہ کار کے بغیر دیں گے تو پیسہ خرچ ہو گیا, زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب تک لوگوں کو یاد نہیں. مثال کے طور پہ یہ پوچھا جائے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ہے, تو ٹپس پہ ہیں چیزیں ساری, 3 ہیں یا 4, تفصیل سے کریں تو 4 ہیں, اگر 2 کو ملا دیں تو 3. کتنی چیزوں پر زکوٰۃ؟ یہ میں تھوڑا سا احساس اس لیے دلاتا ہوں کہ اسی لیے آپ درسوں میں نہیں بیٹھتے, علماء کے پاس نہیں بیٹھتے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے شادی کرنی ہے اس کو نکاح اور طلاق کے تمام مسائل کا علم ہونا چاہیے. جس آدمی نے بزنس کرنا ہے, جیسے بزنس کی باقی ڈگریاں لیتا ہے, ٹریننگز لیتا ہے, معلومات لیتا ہے, اس کے لیے سارے لوازمات پورے کرتا ہے, تو سارے جہان کی معلومات حاصل کر لی جاتی ہیں, نہیں کی جاتی تو زکوٰۃ کے حوالے سے نہیں کی جاتی. تو ایک تاجر کو, کامیاب تاجر کو, جیسے زکوٰۃ دیگر اپنے کاروباری جتنے ٹیکس آنے چاہیے, اسی طرح اس کو زکوٰۃ کے مسائل کا بھی مفتی ہونا چاہیے. اس طرح نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں. بلکہ آج کل تو جتنی طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور گھروں میں ریشو ہوتی جا رہی ہے, لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بچے اور بچیوں کا میڈیکل ٹیسٹ ہو جانا چاہیے. اکثر یہ میں کہتا ہوں یہ دماغی ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے لفظ کون سا نکالنا ہے, کون سا نہیں نکالنا. 2-2, 3-3 درجن طلاق دے کے پھر پوچھیں گے جناب طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. مجھے غلطی سے میں نے کہہ دیا طلاق 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 طلاق, مجھے کسی نے چونکہ روکا تھی نہیں, میں کہتے ہی گیا. میں کہا جوتوں والا جو کوئی نہیں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تو پھر پوچھیں گے طلاق ہوگی نا, تو 3 دفعہ ہوتی ہے, میں نے ایک ہی ساتھ میں 12 دفعہ کہہ دی. تو یہ ضروری جو مسائل ہیں ان سے ہماری لا علمی ہے. زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے. نمبر 1 سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 نقد مال, وہ گھر میں ہو, وہ جیب میں ہو, وہ بینک میں ہو, وہ کمپنی کے شیئرز میں ہو, اور مال تجارت. 4 چیزیں. بعض جگہ پہ 3 لکھی ہوتی تو وہ سونا چاندی کو 1 کر دیتے. سونا, چاندی, نقد رقم اور مال تجارت. زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ہے؟ ہاں, میں نے عرض کیا کہ اب انشاءاللہ کبھی آپ کو پوچھے تو آپ جواب دیں گے. 4 چیزوں پر ہے. اور اس کا نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا؟
زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، اس میں صاحب استطاعت کون ہے؟ جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کیا ہے؟ کہ جس آدمی کے پاس سونا یا چاندی، سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے، یا ان کی مالیت کے پیسے ضرورت اصلیہ سے زائد پڑے ہوئے ہوں تو اس آدمی پر زکوٰۃ ہے۔ مگر جب زکوٰۃ کا اس نصاب دیکھتے ہیں تو اس کا آغاز سونے سے نہیں ہوتا، چاندی سے ہوتا ہے، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس کی رقم پہلے بن جائے، نصاب کو پہنچ جائے۔ آج سونا مہنگا ہے، کل کو ممکن کو ایسا دور آئے تو چاندی مہنگی ہو جائے اور سونا سستا ہو جائے، تو پھر سونے کا دیکھا جائے گا۔ جو چیز کا ریٹ پہلے آ جاتا ہے نصاب تک وہ تو، یعنی چاندی جو ہے یہ اس کی قیمت ہے آج کل 800 روپے تولہ، 52.5 تولے کے بنتے ہیں غالباً 20,600 روپے، غالباً 20,600۔ تو جس آدمی کے پاس ضرورت اصلیہ کیا ہے؟ گھر کا سامان، گھر کے برتن، فرنیچر، اگر فرنیچر چاہے لاکھوں کا ہے، برتن لاکھوں کا ہے، بستر لاکھوں کے ہیں، گاڑی چاہے کروڑ روپے کی ہے، 2 گاڑیاں ہیں بے شک، بچوں کے لیے الگ ہے، اپنے کے لیے، یہ سب ضرورت اصلیہ ہیں، ان کو نہیں گنا جائے گا، ان کو شمار نہیں کیا۔ اگر کوئی عالم دین ہے یا گھر میں ویسے شوق سے کسی نے لائبریری رکھی ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے، اور وہ چاہے لاکھوں کی ہو کروڑوں کی ہو، وہ بھی ضرورت کی چیز۔ تو ضرورت اصلیہ کے علاوہ جو مال ہے وہ مال تجارت ہے یا پیسہ ہے۔ اسی طرح گھر کا جو خرچہ ہے، روٹین کا منتھلی جو کچن کے لیے آپ رکھتے ہیں، وہ ایک آدمی کا 20,000 ہو سکتا ہے، ایک آدمی کا 1,20,000 ہو سکتا ہے، اس کو بھی نہیں شمار کرنا، وہ بھی نکال کے۔ اس طرح قرضہ ہے تو قرضہ بھی نکال کے۔ کتنی ہے زکوٰۃ؟ صرف 2.5%، 40واں حصہ، 2.5%، یعنی جب آدمی صاحب نصاب ہو جائے 1,000 کے پیچھے صرف 25 روپے، اونلی 25 روپے، اور 1,00,000 روپے ہے تو 2,500 روپے ہے، جو صاحب نصاب پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اس میں بھی لوگ غلطی کا جو ہے وہ اکثر مظاہرہ کرتے ہیں۔ سال گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال پورا آپ پہ لاکھوں روپیہ اور پھر الگ الگ ہو، نہیں۔ ایک آدمی ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس نے اپنا پے ڈے، زکوٰۃ کا پے ڈے رکھ لیا 1 رمضان شریف، سال گزر گیا اور پورا سال ایوریج اس کے پاس اتنے پیسے رہے، 20 22 26 20 22 26، کبھی 50 کبھی 20، کبھی کبھار نیچے بھی آ گیا، کبھی کبھار 8,000 10,000 بھی رہ گیا، مگر ادھر دوسری طرف 60,000 پہ بھی چلا گیا، کبھی 70 پہ چلا گیا، کبھی 1,00,000 پہ چلا گیا۔ تو اس طرح اپس اینڈ ڈاؤن کے ساتھ، مگر یہ رہا صاحب نصاب۔ اب کیا ہوا کہ 1 رمضان کس نے زکوٰۃ نکالنی ہے، مگر رمضان شریف سے 2 دن پہلے اس کے پاس 2-4 لاکھ روپیہ آ گیا۔ اب یہ نہیں کہے گا کہ بھئی اس 20,000 پہ یا 26,000 پہ تو زکوٰۃ دوں گا جس کو سال ہو گیا، اس پہ تو نہیں، ایک دن بھی پہلے آ گیا تو یہ بھی اسی مال گزرنے میں شامل ہے۔ اب 20-26,000 وہ اور 2 لاکھ 4 لاکھ یہ جتنا، یہ سب ملا کر اس کا 2.5% ادا کرنا ہوگا، یہ ہے اس کا نصاب۔ اور سونے اور چاندی کا کیسے نکالیں؟ یعنی سونا ہے یا چاندی، اچھا مکس بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا پڑا ہوا ہے، 4 تولے چاندی پڑی، دونوں کو الگ ان کا ویٹ کریں اور دونوں کی پرائس نکالیں، قیمت نکالیں، وہ جتنی بنے گی، مثلا چاندی بنے گی بالفرض 50,000 روپے کی، سونا بن جائے گا 1.5 لاکھ روپے کا، تو دونوں کو جمع کر کے 2 لاکھ روپے رقم بنے گی۔ اس 2 لاکھ پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ زکوٰۃ اگر اچھا سونے اور چاندی کے حوالے سے بہت غفلت کرتے ہیں، زیور کے حوالے سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر امیر باپ کی بیٹی تھی ماشاءاللہ، تو انہوں نے کچھ زیور پہنا ہوا، کوئی سونے اور اس طرح چاندی کی انگوٹھیاں تھیں زیادہ تر۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے فرمایا، عائشہ اس نصاب کی زکوٰۃ نکالتے ہو؟ آپ خاموش رہی یا آپ نے کہا غالباً کہ نہیں؟ حضور نبی پاک نے فرمایا اس کی زکوٰۃ نکالو،
اگر زکات نہیں نکالو گے تو یہ تمہاری انگوٹھیاں قیامت والے دن جہنم کی آگ کی انگوٹھیاں بنا کر تمہیں پہنائی جائیں گی۔ اللہ کے رسول کی بیوی سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی اور قرآن میں جن کے تذکرے سیدہ جنہیں حضور عمیرہ کہیں، جو محبوب خدا ہے، وہ بھی اگر زکات نہ دیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ زیور قیامت والے دن یہ جہنم کی آگ کے انگارے بن جائے گا، لہذا اس کی زکات۔ تو خواتین اس حوالے سے بہت کانشیس ہوں، حساس ہوں، بڑا حساس مسئلہ ہے کہ اس زیور کی، اور ابھی اچھا ہمیں تو کلیئر ہی نہیں کرتے نا کہ زیور پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں بیٹی کا ہے، پتہ نہیں بہو کا ہے، پتہ نہیں بیوی کا ہے، بس ٹھیک ہے، نہیں اس کو کلیئر کٹ کریں کہ وہ شوہر کا ہے یا بیوی کی ملکیت، کسی ایک کی ملک کریں اس کو، بیوی کو اگر دیا تو پھر ٹھیک ہے، دینا ہی چاہیے، ملک کریں اس کو، تو پھر اس کی ذمہ دار بیوی ہے، خامد نہیں ہے، بیوی ہے۔ ہاں بیوی بھی صاحب نصاب ہے، بیٹا ہے اگر وہ بھی صاحب نصاب ہے، گھر کے افراد میں سے اور بھی کوئی صاحب نصاب ہے، سب الگ الگ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ہاں ایک بندہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ ان کی اجازت سے یا ان کی ڈیمانڈ پر، ان کی اجازت سے اگر کرنا چاہے تو ان کی طرف سے کر سکتا ہے، مگر اگر وہ بالفرض لاکھوں روپیہ خرچ کر دے اور نیت نہیں کرتا کہ یہ میرے بیوی کے زیور کی زکوٰۃ ہے تو وہ بیچاری مقروض ہی رہے گی اللہ کی۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ان کے پاس وہ کلیئر کروائیں اپنے خامد سے، بھئی یا تو یہ تیرا ہے یا میرا ہے، اگر تیرا ہے تو تو نے زکوٰۃ دینی۔ اور شوہر زکوٰۃ نہیں دیتا، بیوی کو پتہ ہی نہیں دیتا، بیوی سمجھے یہ زیور نہیں ہے، یہ جہنم کا انگارہ بن چکا، اسے کہو پھر اٹھاؤ رکھو اپنے پاس، میں نہیں پہنوں گی، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی میں کیوں پہنوں؟ اگر اپنے پاس ہے تو وہ خود دے، یا چاہے اپنے شوہر کو ریکویسٹ کر کے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ میری طرف سے زکوٰۃ دے دیں، یہ ایک الگ بات۔ اپنے کسی بھائی کو ریکویسٹ کر کے کہ بھئی یہ نہیں ہے کوئی دینے والا، یا جمع پیسے نہیں کر سکی پورے، یا گھر کے جو خرچہ ملتا ہے اس میں سے تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کر کے سال بعد زکوٰۃ دے۔ اگر یہ کوئی صورت نہیں بنتی تو سونے اس زیور میں سے کچھ نہ کچھ چیز سیل کر کے وہ دے، کرتے 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 بے شک یہ کم ہو جائے مگر وہ دے، مگر کم ہوتا نہیں۔ آج تک زکوٰۃ کی ادائیگی والا مال نہ کم ہوا ہے، نہ چوری ہوا ہے، نہ جلا ہے۔ اگر یہ ہے تو بندہ سمجھ لے کہ مجھ سے کوئی کمی ہو گئی۔ کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ میرے رسول نے فرمایا اس مال کو کچھ نہیں ہو سکتا جس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ اسپیشل فرشتوں سے کرواتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں میں جانتا ہوں، وہ اب مناسب نہیں ہے نام لوں، تو وہ ان کا ڈھیروں مال پڑا ہوا تھا، چور آ گیا، تہجد ٹائم میں اٹھے تو نماز پڑھتے رہے، مگر انہیں پتہ چل گیا کہ کمرے میں یا ادھر ساتھ جہاں مال پڑا ہے وہاں پہ چور بھی ہیں، پرائز بانڈ اور اس طرح کی اور کافی ساری چیز۔ اس کے بعد وہ نماز اپنی پڑھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے۔ جب فجر کی اذان ہو گئی پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ چور سے تالا نہیں ٹوٹ رہا تھا، لاک نہیں کھل رہا تھا، تو یہ تہجد پڑھ کے اس کے پاس بڑے آرام سے گئے، کہنے لگے یار بیلی بس کر، اب میں نے نماز پڑھنے بھی جانا ہے، یہ تم سے نہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹنا ہے۔ وہ جیسے ہی تھوڑا سا قریب جا کے بولے وہ ڈرا اور وہ دوڑ گیا، چور دوڑ گیا۔ تو مولانا صاحب کو آ کے بتایا کہ جناب اس طرح ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جب یہ پہلے ہی پتہ چل گیا تھا آدھا پونا گھنٹہ پہلے آپ تہجد پڑھ رہے تھے تو آپ کو اسی وقت ہی شور مچانا چاہیے تھا اور اس کو دوڑانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جائے اسے چور چوری نہیں کر سکتا۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ میرے رب کا فرمان سچا ہوتا ہے یا چور کا زور زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو آدھا پونا گھنٹہ چور نے زور لگایا اور وہ ایسا تالا اور ایسا کہ اگر کوئی تھوڑا سا بندہ ایسے کھینچے تو وہ ٹوٹ جائے اور وہ اس کا کام ہو جائے، نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہوتا ہے، صرف دل کو سمجھانے والی چیز ہے۔ حضور نبی پاک نے فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ ادا کی جائے اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ذرا غور فرمائیں کہ
کہ یہ جس مال کی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ مال ہمارا تھوڑا ہے، ملکیت بھی تو اس کی ہے، دیا ہوا بھی اسی کا ہے، اسی کی راہ میں وہ کہتا ہے یار تھوڑا سا دے دو، اسی کی راہ میں۔ مت سمجھے کہ میں کوئی کاروبار کرتا ہوں تو میرے گاہک آتے ہیں تو میرے گاہکوں کی وجہ سے میری سیل زیادہ ہے تو میں امیر ہوں، مت سمجھے کہ میں جناب جاب کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے، بڑے لوگ جاب کرتے ہیں، بڑے لوگ محنت کرتے ہیں، بیچاروں کی روٹی نہیں پوری ہوتی، اللہ تعالیٰ نے تیری ضرورتوں کے بعد تمہیں اضافہ دے دیا ہے تو اللہ کا کرم سمجھ، برکت پڑتی ہے۔ مثلا ایک آدمی بے شک تھوڑا اس کا مال زکوٰۃ دینے سے تھوڑا ہو گیا، برکت کیا ہے اور بے برکتی کیا ہے؟ ایک نے زکوٰۃ نہیں دی، کھانا کھایا، بد ہضمی ہوگی، ہفتہ ہاسپٹل میں لگ گیا، پتہ نہیں کتنے پیسے لگ گئے، گھر جا رہا تھا ڈاکو نے گن پوائنٹ پہ پیسے چھین لیے، اکٹھے ہی چل گئے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے، کتنے نقصان ہو گئے۔ کوئی خدا نہ خواستہ جھوٹا سچا کیس پڑ گیا اور لاکھوں روپے وہ عدالتوں میں لگ گئے۔ ایک در دوسری طرف ایک آدمی پورا سورا کماتا تھا مگر کبھی اللہ نے بد ہضمی نہیں ہونے دی، کبھی کوئی چیز گم نہیں ہوئی، کبھی کوئی قوم جلی نہیں ہے، کبھی کوئی جھوٹا سچا کیس نہیں پڑا، بیماریوں سے اللہ بچا کے رکھتا ہے۔ تو بے شک اس کے پاس 10 20 50 ہزار روپیہ تھا مگر وہ بھی تو پڑا ہوا ہے، تو بس ٹھیک ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اور ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ پڑا ہوا ہے تو کوئی ایسے پنگے بازی بن گئی 2 دن میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے بے برکتی اور یہ ہے برکت۔ تو جو لوگ زکوٰۃ، اور اچھا دکان اگر آپ چلاتے ہیں کرتے ہیں تو وہ بھی کبھی سوچے کہ وہ گاہک کون بھیجتا ہے، یہ کون ذرائع پیدا کرتا ہے، برکت کون دیتا ہے۔ بعض اوقات 2 بھائی برابر کی کمائی کر رہے ہوتے، 2 4 دوست اگر آپ دیکھیں تو برابر کے سورس آف انکم ہوتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ بیوی بچے بھی ایک جیسے، خرچہ بھی ایک جیسا، انکم بھی ایک جیسی، گریڈ ایک جیسا، سکیل ایک جیسا اور لیونگ سٹینڈرڈ ایک جیسا، باقیوں کا پرابلم بڑھ رہی ہوتی، ایک اس میں اوپر جا رہا ہوتا، اوپر جا رہا ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، یہ 1996 میں ہم اس وقت پڑھتے تھے، آپ نے بھی دیکھا کہ بہت لاہور میں بارش پڑی تھی، گھروں میں پانی آ گیا، وہ گلیوں بازاروں میں اتنا پانی۔ تو بزرگوں کی دکان تھی، کتابوں کا مکتبہ تھا، آج تو بڑا نام بن گیا۔ وہ کہنے میں نے سوچا کہ آج رہنے دیتے ہیں، آج کون آئے گا دکان پر، ویسے بھی دینی کتابوں کا ذوق کتنا ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، آپ نے اس ہفتے ہر طرح کی شاپنگ کی ہوگی، نہیں خریدی ہوگی تو دینی کتاب نہیں خریدی ہوگی، ہر طرح کا مال وزٹ کیا ہوگا، ہر طرح کی مارکیٹ وزٹ کی ہوگی، نہیں کیا ہوگا تو آپ نے داتا صاحب کے قریب جو مکتبے ہیں ہاں جی کتابوں والے دینی، ان میں سے کوئی ایک مکتبہ نہیں وزٹ کیا ہوگا۔ یقیناً اگر میں کہوں گا ہاتھ اٹھائیں، میں نے اٹھوانے نہیں ہے ویسے، تو ایک بندہ بھی شاید نہ نکلے، کوئی ایک آدھ نکل جائے گا دانا، ممکن بہت مشکل ہے۔ تو القلیل کالمعدوم، تو قلیل ہو نہ ہونے کے برابر ہوتا، یعنی ہمارا ذوق ہی نہیں ہے، علم دوستی نہیں ہے ہماری۔ پورے سال کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ یعنی کپڑے لا کے دیتے رہیں گے، کتنے کو پہن لینے، کتابیں لا کے دیا کرو، کتابوں کا تحفہ دیا کرو یا لیا کرو، یا کتاب ڈیمانڈ کیا کرو، خریداری کرتے ہیں، باقی چیزیں وزٹ کرتے ہو، مکتبے بھی وزٹ کیا کرو، کہ گھر میں آپ گھر بناتے ہیں، ساری جگہ بنا لیتے ہیں، اس میں ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، بیڈ روم، فلاں نہیں ہوتی تو اس میں لائبریری کی جگہ نہیں ہوتی، کتابوں کی جگہ نہیں ہوتی، تو علم دوست معاشرہ نہیں رہا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے پاس تو دینی کتابیں ہیں اور وہ عام دنوں میں بھی لوگ پوری لے کے جاتے ہیں، تو آج اتنی بارش ہے اور گھٹنے پانی ہے، کون آئے گا؟ پھر میں نے سوچا کہ میرا کام ہے اپنی ڈیوٹی دینا، گاہک بھیجنا، اللہ کا کام ہے۔ عام دنوں میں کون سا میں کھینچ کے لے آتا ہوں، عام دنوں میں بھی تو اللہ بھیجتا ہے، آج بھی اللہ بھیجے گا، میں تو اپنی ڈیوٹی پہ جاؤں۔ تو کہتے میں چلا گیا، بارش ہو رہی اور بارش میں بھیگتے بھگاتے چلے گئے، اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے وہاں گاہک نہ تھا نہ آنا تھا، اتنی بارش میں کون آئے، وہ خود بھیگتے گئے تھے، مارکیٹیں خالی پڑی تھی۔ تو کہتے میں نے سوچا کہ فارغ جو بیٹھنا تو چلو قرآن کی تلاوت ہی کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑا وقت گزرا، وہ کہتے 2 بندے آئے، انہوں نے برساتیاں پہنی ہوئی، چھتری لیں، یہ دے دو کتابیں، وہ دے دو، 2 4 آدھے پونے گھنٹے کے اندر 10 12 گاہک ایسے آئے جو کبھی پہلے نہیں دیکھے تھے، وہ مجھ سے کتابیں لے گئے۔ اور میں نے جب گلے کو دیکھا تو جتنے پیسے میں 2 دن میں سیل کرتا تھا وہ آدھے پونے گھنٹے میں ہو گئی۔
بارش ہو رہی ہے تو کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ گاہک بھی سونا اللہ ہی بھیجتا ہے. آدھے پونے گھنٹے میں اللہ پاک نے 2 سیل کروا دی. تو یہ گاہک کون بھیجتا ہے؟ یہ آپ کی دکان کون چلاتا ہے؟ یہ آپ کو کاروبار کی صلاحیت اور توفیق کون دیتا ہے؟ سونا اللہ دیتا ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے کتنا دینا ہے؟ آدھا، چوتھائی، تہائی؟ نہیں بھائی، 40واں حصہ، اونلی 40واں حصہ، 2.5%. 2.5% بھی کسی کے دیے ہوئے میں سے کوئی نہیں دے سکتا. اس جیسا بندہ بھی کوئی بخیل دنیا میں ہوگا؟ اس جیسا بھی کوئی بے وفا اور کنجوس اور کم نسل آدمی ہوگا کہ دیا بھی سونے اللہ نے اور وہ کہہ رہا ہے میری راہ میں دے دے، اور ساتھ یقین دانی کروا رہا ہے کہ دینے سے کم ہی نہیں کروں گا اور اضافہ کر دوں گا. تو اس لیے زکوٰۃ کے لوگ فوائد بیان کرتے ہیں، بڑے فائدے، یہ فائدہ، وہ فائدہ، فلاں فائدہ. میں کہتا ہوں کہ ایک ہی فائدہ ہے، وہ کمال کا فائدہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے سونا اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور یار کروڑوں لاکھوں اللہ نے دیے ہیں، اس میں سے 2.5% دے کر اگر اللہ راضی ہو جائے تو یہ سودا بڑا سستا ہے. اس لیے آج سے میری آپ سے گزارش ہے، اچھا زکوٰۃ کے مصارف پر بھی نظر رکھیں. زکوٰۃ میں جیسے سال گزرنا شرط ہے، ملکیت کرنا بھی شرط ہے. ایسے جا کے آپ دفتروں میں کلرکوں کو پرچے کٹاتے رہیں. نہیں. میں بلکہ کہوں گا، قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں جو ہمارے مدرسے میں زکوٰۃ دیتے وہ میرے ملک کریں، نیت کریں کہ یہ نوری صاحب کی ملک ہے، میں اس پیسے کا امین ہوں، میں اپنی مرضی سے اس کو خرچوں گا. ہاں مرضی سے یہ کہ اگر میں نے خدا نخواستہ ذاتی کاموں میں خرچ کر لیا تو میں گناہ گار ہوں گا. امین ہوں کہ وہ اس پروجیکٹ پر ہی اس کو خرچ کیا جائے. اسی طرح اگر آپ کسی ہاسپٹل کو یا کسی جگہ پہ دیتے ہیں تو وہاں کا جو سربراہ ہے اس کو دینا، جو نگران ہے، مسئول ہے، اور اس کی ملک کرنا. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ جن اداروں کے پاس آلریڈی کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے، یہ بھی جہاں آپ ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں وہاں ان کے اکاؤنٹ بھی دیکھیں. اگر پہلے سے کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو نہیں دیں. اور بہتر یہ ہے کہ بے شک میرے بھی مدرسے کو نہ دیں، اس سے بھی پہلے آپ سب سے پہلے آپ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، اپنے دوست احباب میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں. سب سے پہلے کسی غریب، یتیم، مسکین اور بیوہ کو دیکھیں. اگر غریب، یتیم، مسکین، بیوہ آپ کے علم میں ہے اور آپ نے اس کو زکوٰۃ نہ دی اور ہمارے مدرسے کو لا کے زکوٰۃ دی، قبول کوئی نہیں ہونی. پہلے اس کو دیں. ہاں یا یہ کر لیں کہ اس کی آپ حصے بنا لیں کہ بھئی اس کو بھی دے دیتے ہیں، اس کو بھی دے دیتے ہیں اور اس کو بھی دے دیتے ہیں. مگر اتنا بھی نہ کریں کہ بالکل آپ کوڑی کر دیں اور وہ کسی کے پلے، مطلب آپ کی زکوٰۃ کی ساری 5,000 تھی اور اس کو آپ 10 جگہ پہ کر دیں تو 500 روپے کا کچھ نہیں بنے گا. کسی ایک کو اتنا تو دیں کہ کم از کم اس کا 1 مہینہ تو سکون سے آرام سے گزرے. اور زکوٰۃ میں ملکیت ٹوٹل مکمل کرنا یہ ضروری ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ راشن میں نے 3 لاکھ کا دے دیا. بھئی ایک بندے کو راشن کی ضرورت نہیں، اس کو تو 3 جگہ سے آ گیا. اس بیچارے کو میڈیسن کی ضرورت تھی، اسے علاج کی ضرورت تھی، وہ مقروض تھا، اس نے قرضہ دینا تھا. لہذا بہترین یہ ہے کہ آپ پیسہ اس کو دیں، پیسہ دیں اور پیسہ اس کی ملک کریں، پھر وہ جہاں چاہے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا رب العالمین.